سادات کرام، مشائخ اعظام، حجاج کرام، مصلیان مسجد، دور و دراز سے سماعت فرمانے والوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، قال اللہ تعالی فی القرآن العظیم والفرقان الحمید، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اللہم صل علی سیدنا ومولانا محمد وعلی آل سیدنا ومولانا محمد وبارک وسلم، صلاۃ وسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، یا رسول اللہ۔ ایسے جب نبی کا نام سنو تو صلی اللہ علیہ وسلم پڑھو۔ میرے آقا فرماتے ہیں سب سے بڑا بخیل وہ ہے جو میرا نام سنے اور مجھ پہ درود نہ پڑھے۔ یا رسول اللہ، ہمیشہ اس کو یاد رکھنا، بھولنا مت، آخری دم تک یاد رکھنا۔ اگر یہ یاد رہا تو انشاءاللہ اس کی برکت سے قبر کے تینوں سوال کے جواب یاد آ جائیں گے۔ یا رسول اللہ، انظر حالنا، یا حبیب اللہ اسمع قالنا، اننی فی بحر غم مغرق، خذ یدی سہل لنا اشکالنا، لی خمسۃ اطفی بها حر الوباء الحاتمہ، المصطفیٰ والمرتضی وابناہما والفاطمہ، غوث اعظم بمنیب سرو ساما مددی، قبلہ دی مددی، کعبہ ایما مددی، قادری امنار یا غوث اعظم زنم، دمزہ شیخ احمد رضا خان قطب عالم زنم، بگرداب بلا افتاد کشتی، ضعیفان شکست رات پشتی، بحق خواجہ عثمان ہاروں، مدد کن یا معین الدین چشتی، یا الہی رحم فرما مصطفیٰ کے واسطے، یا رسول اللہ، یا رسول اللہ۔ بولیے مت، یاد رکھیے اس کو۔ جس کو میرے نبی یاد آ گئے اور جن کو میرا نبی یاد رہا صلی اللہ تعالی وسلم، وہ جنت کا حقدار ہوتا ہے۔ زور سے بولو، جسے میرے نبی سے پیار ہوتا ہے وہی جنت کا حقدار ہوتا ہے۔ زور سے بولو سبحان اللہ، ماشاءاللہ۔ یا رسول اللہ، یا الہی رحم فرما مصطفیٰ کے واسطے، یا رسول اللہ کرم کیجئے خدا کے واسطے، یا الہی رحم فرما مصطفیٰ کے واسطے، یا رسول اللہ۔ کیا کھا کے آئے ہو یار؟ کیا کھا کے آئے ہو؟ سکھا رہا ہوں کہ جب یا رسول اللہ کا نام آئے تو فوراً عاشق رسول کے زبان سے صلی اللہ علیہ وسلم ہو۔ یا الہی رحم فرما مصطفیٰ کے واسطے، یا رسول اللہ کرم کیجئے خدا کے واسطے، مشکلیں حل کر مشکل کشا کے واسطے، کربلائیں رت شہید کربلا کے واسطے، قادری کر قادری را قادریوں میں اٹھا، قدر عبد القادر
قدرت نما کے واسطے سایہ احسان علی سر پر رہے یا رب مدام، سایہ جملہ مشائخ سر پر رہے یا رب مدام، حضرت ابن علی شیر خدا کے واسطے بارگاہ رسالت میں جھوم کر درود پاک پڑھ لیجیے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم۔ جب نعمت یاد ہوتی ہے تو اس کے عوض میں شکر کرنا آسان ہوتا ہے۔ آپ بڑی مشکل میں تھے، چاروں طرف سے کوئی مددگار نہیں، بہت پریشانیوں میں زندگی گزر رہی ہے، دل کے اندر ایک حسرت ہے کاش میری مصیبت کے اس گھڑی کے اندر میرا کوئی سہارا بن جائے۔ آپ سوچ ہی رہے کہ ایک آدمی آیا جسے جانتے بھی نہیں پہچانتے بھی نہیں، اس کا آپ کے شکل کی تحریروں کو پڑھ کر آپ کی مدد کر دی اور اس کی مدد سے آپ کی مشکل آسان ہو گئی۔ 10 سال بعد پھر سے وہ چہرہ آپ کے سامنے آیا تو اب ایمانداری کے ساتھ بتاؤ کہ اس آدمی کا آپ کے دل میں کیا مقام ہوگا؟ آج موڈ بن نہیں رہا ہے، آپ کی خاموشی جو ہے نا میرے علم کو باہر نہیں لائے گی، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ نئے لوگ آگے آ گئے ہیں اور جو میرے مزاج کو جانتے ہیں وہ اوپر چلے گئے چونکہ وہ لیٹ آئے ہیں۔ تو جب 10 سال کے بعد اس محسن کو دیکھیں گے تو آپ کے دل میں اس کا احترام ہوگا۔ جواب میں ہی بتا دیتا ہوں، ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ اور اگر اس محسن کا آپ احترام نہیں کریں تو اس کو دوسرے لفظوں میں کہتے ہیں نمک حرام۔ اس کو اس مصیبت میں کام دیا، یہ ایسا نمک حرام ہے کہ ذرا بھی اس کے دل میں محبت نہیں رہی، میری کوئی بھی سواگت نہیں کی۔ تو یہ دنیا کا دستور ہے کہ هل جزاء الاحسان الا الاحسان فبأي آلاء ربكما تكذبان۔ اگر کوئی آپ پر احسان کرتا ہے تو آپ اس کا شکریہ ادا کریں، کیونکہ کہا گیا ہے کہ اگر کسی انسان نے کسی پر احسان کیا، کسی انسان نے کسی پر احسان کیا اور وہ انسان اس کا شکر گزار نہیں ہے تو سمجھ لو کہ یہ اللہ اور اس کے رسول کا بھی شکر گزار نہیں ہے۔ تو لہٰذا اگر کسی کا احسان ہے تو آپ اس کا شکریہ ادا کریں، آپ کبھی اس کے مد مقابل لڑنے جھگڑنے کے لیے تیار نہ ہو، بلکہ وہ آپ کا محسن ہے اور آپ اپنے محسن کا احسان مانیں گے اور آپ اپنے محسن کے احسان کو یاد رکھیں گے تو آپ یقین جانیں اللہ تعالیٰ کے خوشی کا ایک یہ بھی ذریعہ ہوگا، کیونکہ ہمارے مشکل وقت میں جو آ رہا ہے میری مدد کے لیے وہ اپنی مرضی سے نہیں آ رہا ہے، بلکہ اس کے دل میں اللہ نے ہماری محبت پیدا کی اور اللہ اسے میرے قریب بھیج رہا ہے۔ اس لیے کبھی بھی کسی نے ایک گلاس پانی پلایا ہو، کھانا کھلایا ہو، ایک جوڑا پہنایا ہو، آپ کے کسی بھی ہاسپٹلائز زندگی کے اندر آپ کی مصیبتوں میں اگر اس نے شیئر کیا ہو تو آپ اس کا احسان بھولنا نہیں۔ لیکن ایک اور محسن ہے جو احسان کرنے کے بعد احسان جتاتا نہیں، آنکھ کے اندر روشنی دی، احسان جتا رہے نہیں، دل کی ساری رگوں کو سلامت رکھا، احسان جتایا نہیں، سر کے بال سے لے کر پاؤں کے ناخن تک اس نے ہر موقع پر ہماری حفاظت فرمائی، احسان جتایا نہیں۔ اس نے ہماری
ہر مصیبت کے وقت سہارا دیا، احسان جتایا نہیں، بس اس کا ارادہ یہی ہے کہ اے میرے بندے، ہم نے تجھے زندگی دی ہے، آنکھوں میں دیکھنے کی قوت بصارت دی، کانوں میں سننے کی قوت سماعت دی، زبان کے اندر منہ کے اندر بولنے کے لیے قوت گویائی عطا فرمائی، ہم نے تمہیں پیٹ کے اندر قوت ہاضمہ عطا فرمایا، ناک کے اندر قوت شامہ عطا فرمایا۔ ان تمام احسانات میں تجھے اس لیے گنا رہا ہوں کہ دیکھ یہ کہاں کا انصاف ہے، اے انسان دیکھ تو کہاں کا انصاف کر رہا ہے۔ اگر ایک وقت کی روٹی کوئی کھلا دے تو زندگی بھر احسان تو اس کا مانتا ہے، ہم تو تجھے زندگی دیے ہیں، اب یہ بتا کہ میرا احسان تو کتنا مانتا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں نے سلام کیا ہے، چندہ نہیں مانگا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شیر دل کے سامنے ہمیشہ شیر دل بن کے رہو، ورنہ تمہاری بزدلی کبھی شیر دل کو بزدل نہ بنا دے۔ درود پاک پڑھ لیجیے، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ۔ 3 جمعے کے اندر آپ نے 6.5 لاکھ سے 7 لاکھ روپے چندہ دیا ہے۔ زور سے، یہاں سے لے کر وہاں تک 3 جمعے میں آپ نے 6.5 لاکھ سے 7 لاکھ روپے چندہ دیا ہے۔ کس نام سے؟ وضو خانے کے نام سے۔ اور الحمدللہ امید سے زیادہ آپ نے مدد کی ہے۔ زبان میری تھی، مال آپ کا تھا، عشق میرا تھا، اس کا پیراہن آپ بنے۔ لیکن ایسا ہے کہ آپ برا مانے تو 5 روٹی کھا لینا افطاری کے بعد، لیکن ریئلٹی یہی ہے، ہم لوگ یہاں نوکر ہیں۔ حاجی عبدالمتین صاحب، ہم لوگ یہاں نوکر ہیں، یہ میرے باپ کی پراپرٹی نہیں ہے، سچ بات ہے اور سچ میں بول رہا ہوں۔ ہم کو یہاں خدمت کرنے کا پگھار ملتا ہے، اور دنیا میں جتنی مسجدیں، چاہے وہ کعبہ شریف کا امام ہو یا بیت المقدس کا امام ہو، سب پگھار پہ کام کرتے ہیں۔ یہ الگ چیز ہے کہ ہمارے اس مسلح کو دین کے ساتھ جوڑ دیا گیا ہے اور ہم اس کو امام کہتے ہیں، یہ الگ چیز ہے۔ لیکن ریئلٹی یہ ہے کہ نوکر ہیں، ہم بھی ایک نوکر ہیں۔ اب ہمارے ممبروں نے کہا، وقف کمیٹی نے کہا، ممبروں نے کہا کہ چونکہ تعداد زیادہ ہے، مولانا صاحب اعلان کر دیں، لہذا وضو خانے کا کام ہو جائے۔ ہمارے سرکار، میرے آقا سرکار سید زبیر صاحب قبلہ ضرور ہماری اس بات سے سہمت رکھیں گے، ورنہ ان کو اختیار ہے کھڑے ہو کر میرے خلاف بولیں۔ الحمدللہ میری بات سے سہمت رکھیں گے کہ ہم لوگ کا کام صرف اعلان کرنا ہے، بس سرکار، باقی ہم لوگ کا کام نہیں۔ باقی جانے ممبر، جانے نمازی، جانے وقف کمیٹی، ہم یہاں نوکر ہیں۔ جمعہ پڑھا لیں، عصر کا بھروسہ نہیں۔ اس طریقے سے ہم 25 سال سے چل رہے ہیں۔ میں نے اس مسئلے کو اپنے باپ کا پراپرٹی نہیں سمجھا ہے، ہمیشہ تیاری رہتی ہے۔ وقف کمیٹی اگر یہ کہیں کہ آپ کو ہم نے فلاں مزید ٹرانسفر کیا، میری مرضی ہوگی نوکری کریں گے، میری مرضی نہیں ہوگی راضی نامہ دے کر سائڈ ہو جائیں گے۔ نہ ہم کسی کے غلام ہیں، نہ کوئی میرا امام ہے، ہم اپنی مرضی کے مالک ہیں۔ لیکن یہاں جو آنے کے بعد دیکھا کہ الحمدللہ آنے والے نسلوں کے لیے اگر کچھ کام کرنا ہو تو اس مسجد میں کرنا بہت ضروری ہے۔ بس یہی ایک نشہ ہے، یہی ایک عشق ہے۔ میں نے آپ سے کبھی بھی 25 سال کے اندر آپ کا جوتا میرا سر، اگر میں نے کبھی پیٹ کے لیے سوال کیا ہو، ایک بھی آدمی کھڑا ہو کر بتا سکتا ہے، اس کو اللہ کی قسم دیتا ہوں کہ کبھی میں نے اپنے پیٹ کے لیے سوال کیا ہے یا اپنے بچوں کے لیے سوال کیا ہے یا اپنی زندگی کے سوال کیا ہے، کبھی بھی نہیں۔ اور انشاءاللہ کبھی ایسا ہوگا ہی نہیں
کیونکہ اللہ تعالیٰ نے جس کو یوسف بھائی چشمے والے جیسا آدمی دیا اس کو کیا ضرورت ہے. اللہ تعالیٰ ان کی عمر میں برکت دے. ہمارا ہر طرح سے خیال رکھتے ہیں الحمدللہ رب العالمین. اور بھی 2-4 ہمارے نمازی ہیں، یعنی 7 نمازی ایسے ہیں جو ہر جمعے کو ہم سے مصافحہ کرتے ہیں، 8واں نہیں، لیکن دعا سب کے لیے ہے کہ نہیں؟ دعا جو مر گئے اس کے لیے بھی ہے. آج مجھے کہہ لینے دو. تو یہ ہمارا جو نشہ ہے وہ بس یہ، جب نیچے بھرنا ہوا تو میں سوچا یار 2 اوپر بھی بنایا جائے، اوپر بھرا ہو گیا تو پھر اوپر بھی بھرایا جائے، 3 منزلہ. نمازی بڑھتے رہے، شوق بڑھتا رہا. زور سے بولو سبحان اللہ. رمضان شریف کے اندر افطاری کا ایسا رہا کہ یار یہاں اس علاقے میں دور دور سے لوگ آتے ہیں، کوئی جاب کرتے ہیں، کوئی کچھ کرتے ہیں، اور یہ یہاں علاقے میں ایسی لاڑیاں نہیں جہاں 10-5 روپے سے کام بن جائے، چونکہ یہ مہنگا پوش ایریا ہے. یہ ہر ایک کا کام نہیں ہوٹل سے خریدنا، اور یہ 10-15 ہزار 20 ہزار پگار والے لوگ ہوتے ہیں. اس میں اس کو لائٹ بل، اسی میں ان کا آنا جانا، اسی میں گھر چلانا، اسی میں بچوں کی ٹیوشن وغیرہ، تو ان کے لیے کچھ کام کیا جائے. تو الحمدللہ یہ 3 دیگ بریانی جو چل رہی ہے پورا پیک، الحمدللہ ایک بھی دن خالی نہیں، 30 تاریخ تک پیک. 3 دیگ روزانہ بریانی، 13,500 روپے کا خرچ، روزانہ 2500 فروٹ کا خرچ. الحمدللہ رب العالمین یہ پر ڈے خرچ ہے، اس کے علاوہ بھی ہے، لیکن یہ رمضان آنے سے پہلے اسے ہمیں پورا کرنا ہوتا ہے، اور اللہ اس میں کامیابی دے چکا ہے. کس کے لیے؟ آپ کے لیے. تو اب ایک لیٹی کی بات، مولانا کا کام ہے اعلان کرنا، مولانا کا کام ہے اعلان کرنا، مولانا کا کام حساب رکھنا نہیں. چندہ کتنا آتا ہے، کہاں خرچہ ہوتا ہے، کس چیز میں خرچہ ہوتا ہے، یہ مولانا کے باپ کی پراپرٹی نہیں ہے. یہ جانے وقف کمیٹی، جانے نمازی اور جانے ممبر. تو ہم نے جو اعلان کیا اس میں آپ نے الحمدللہ سہایتا دی. اب کوئی ٹیکنیکل پوائنٹ ہے اس کی ذمہ داری ہم نہیں ہیں. صحیح صاحب غلط ہے؟ اس کے ذمہ دار ہم نہیں ہیں. میونسپل کارپوریشن کی نوٹس آئی، توڑ ڈالو اس کو بھگا ڈالو، ہٹا ڈالو، یہ آپ کا میٹر ہے، وقف کمیٹی کا میٹر ہے، ممبر کا میٹر ہے، یہ امام کا میٹر نہیں ہے. ہاں یا نہ؟ یہ میں صحیح کر رہا ہوں کہ نہیں؟ امام کا میٹر ہے؟ زور سے بولیے، اور زور سے بولیے. یہ جانے نمازی، جانے وقف کمیٹی، جانے ممبر، جانے میونسپل کارپوریشن. امام تو آج ہے کل چلا جائے گا، امام آج ہے کل چلا جائے گا، لیکن جائے گا تو کچھ یادگار چھوڑ کے جائے گا. درود پاک پڑھ لیجیے. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و علی محمد و بارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ. یہ خلاصہ اس لیے ضروری تھا کہ آپ میری زبان پر اعتماد رکھتے ہوئے آپ جھولی بھرتے ہو. صحیح ہے؟ اس لیے خلاصہ ضروری تھا یہ ہمارے لیے. باقی نہ میں کسی سے ڈرتا ہوں، نہ میں کسی سے دبتا ہوں. الحمدللہ رب العالمین. میری ماں پر لاکھوں سلام ہو، میرے باپ پر لاکھوں سلام ہو، اللہ ان کو جنت عطا فرمائے. ڈرنے والا دل تو عطا ہی نہیں فرمایا ہے. الحمدللہ کہیں بھی کبھی بھی الحمدللہ رب العالمین نڈر رہا ہوں اور دب کے نہیں رہا ہوں، اور انشاءاللہ جب تک زندہ رہوں گا دب کے نہیں رہوں گا. کیونکہ مجھے معلوم ہے 100 دن گیدڑ کی زندگی سے میرے سیدی سرکار سلطان ٹیپو سلطان رحمۃ اللہ علیہ، آپ اللہ کے ولی اور ہندوستان کے بادشاہ، آپ نے فرمایا گیدڑ والی 100 دن کی زندگی سے شیر کا 1 دن بہتر ہے. زور سے بولو. تو گیدڑ بنو گے کہ شیر بنو گے؟ شیر بن کے رہو، کیونکہ کلمے کی طاقت ہمیں شیر بناتی ہے، قرآن کی طاقت شیر بناتی ہے، روزے کی طاقت شیر بناتی ہے. الحمدللہ رب العالمین. اور جس
دین کے اندر ہم ہیں، یہاں تو اسد اللہ، مشکل کشا، مولا علی، شیر خدا، ان کے ہم غلام ہیں الحمدللہ۔ تو بہت اچھا کام چل رہا ہے ماشاءاللہ، افطاری کا بھی سب کچھ۔ آپ لوگ آئے، 80 سے 85 تھال افطاری کے لگتے ہیں الحمدللہ، اور یہ سب آپ کی مدد سے چل رہا ہے۔ یہ مسجد کی تمام تعمیریں آپ کی مدد سے چلی۔ اور ایک خوشخبری سماعت فرمائیں، جناب سید صاحب قبلہ ادھر دیکھیں اور سمیر بھائی ادھر دیکھیں۔ ہمارے محسن و مہربان جناب حاجی واحد خان منور خان کو پتہ چلا کہ اس مسجد میں کیمرے کی ضرورت ہے، تو لاکھوں روپے کا کیمرہ اپنے مزدور کو بلا کر اس مسجد کے اندر الحمدللہ 16 کیمرے لگائے ہیں۔ اس کا خرچ مسجد سے نہیں لیا، کیمرے کے نام سے جو ہم نے آپ سے وصول کیا تھا وہ سرکشت ہے، وقف کمیٹی میں جمع ہے، کسی بھی کام میں مسجد کے اندر لے لیا جائے گا، چونکہ آپ نے مسجد کی پراپرٹی دی ہے، اللہ اس کی جزائے خیر عطا فرمائے۔ سمجھ؟ انہوں نے 1 لاکھ روپے وضو خانے کے لیے کہا کہ اگر کمی ہے تو وضو خانے میں 1 لاکھ روپے میں فی الوقت دیتا ہوں، اور 10 لاکھ کی ضرورت ہو تو میں دوں گا، آپ قوم سے مت لیجیے گا۔ لیکن اتفاق کے بعد کہ نوٹس آ گئی اور کام بند ہو گیا چھت ڈھلائی کے بعد، تو اب واحد خان نے فرمایا کہ چونکہ سامنے رمضان ہے، ذرا غور سے سنیے گا جناب سمیر پٹیل۔ واحد خان نے رات کو فون کیا اور مجھ سے بات کی کہ وہ 1 لاکھ روپے جو ہم نے سمیر بھائی کے پاس جمع کر رکھے ہیں، تو چونکہ وضو خانے کا کام ابھی بند ہے تو جب شروع ہوگا تو میں پھر واپس بھیج دوں گا، لیکن اس جمع والے پیسے سے آپ 3 دن افطاری کرا دیں اور باقی جو پیسہ بچتا ہے امام صاحب کے مدرسے میں آپ چندہ دے دیں۔ تو الحمدللہ وضو خانے کا بھی کام ہو گیا، ہمارا بھی کام ہو گیا، ہمارے مدرسے کا بھی کام ہو گیا، ہمارے نمازیوں کا بھی کام ہو گیا۔ دعا فرمائے جناب واحد خان منور خان امریکہ والے، اللہ تعالیٰ ان کی روزی روزگار میں بے شمار برکتیں عطا فرمائے، اور ان کو جو اس مسجد سے پیار ہے، نمازیوں سے پیار ہے، اللہ تعالیٰ اس پیار کے اندر دن دونی رات چوگنی ترقی عطا فرمائے۔ چلتے چلتے ایک خاص میسیج، روزے کی حالت میں کسی سے لڑے جھگڑے نہیں، گالی گلوج نہیں، کسی سے لڑائی جھگڑا نہیں، کتنوں غصہ آئے کنٹرول کرنا ہے، جتنا کنٹرول کریں گے اتنا میرا رب ہم سے خوش ہوگا۔ کوئی لڑے تو اس سے کہہ دینا میں روزے سے ہوں، میں لڑ نہیں سکتا، میں روزے سے ہوں، میں گالی بول نہیں سکتا، میں کلمہ پڑھنے والا ہوں، اس زبان کو گندا کر نہیں سکتا۔ ذرا زور سے بولو سبحان اللہ۔ ہاں، ایک نماز کی پابندی کرنا، ایسا نہ ہو کہ سحری کھا لیا سو گئے اور فجر کی نماز غائب، کوئی فائدہ نہیں۔ سحری کھاؤ، جگے رہو اور فجر کی نماز پڑھ کے سو۔ میرے آقا سرکار سیدنا عثمان غنی داماد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے، جس نے عشاء کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھا گویا وہ آدھی رات اللہ کی عبادت کیا، اور جس نے فجر کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھا گویا وہ پوری رات اللہ کی عبادت میں گزار دیا ہے۔ تو اس نعمتوں سے محروم نہ ہو۔